گوادر میں دہشت گردی کا ایک اور واقعہ، خانیوال کے 7 مزدور جاں بحق، ایک زخمی، تمام افراد حجام کی دکان میں کام کرتے تھے، تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی گوادر میں دہشت گردی واقعے کی شدید مذمت، جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت، کہا کہ دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ گوادر میں دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی، جاں بحق ہونے والے چچا بھتیجا چھوکلاں کے رہائشی نکلے، مقتولین کے غرض سے صف ماتم بچ گیا، لواحقین غم سے نڈال، کہا اطلاع ذریعہ پولیس ملی، تاحال پتہ نہ چل سکا کہ مقتولین کی لاشیں کہاں ہیں، حکومت سے تعاون کی اپیل۔ 9 مئی واقعہ میری زندگی کا سیاہ دن تھا، ایسا لگتا تھا دشمن نے حملہ کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ اور سابق وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا سانحہ 9 مئی کے حوالے سے پیغام، کہا کہ 9 مئی واقعات کرانے میں نہیں بلکہ رکوانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 9 مئی میں ملوث عناصر کو سزا ملنی چاہیے۔ 9 مئی کو جب واقعہ ہوا تو میں انٹرم چیف منسٹر تھا، اور میرے خیال میں وہ میری زندگی کے ان سیاہ دنوں میں سے تھا کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہر تھوڑی دیر بعد ایک میسج آتا تھا، اور ایسے لگتا تھا جیسے کہ کوئی دشمن نے حملہ کر دیا ہوا تھا، تو وہ کوئی نارمل دن نہیں تھا کسی کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا واقعہ کبھی نہ کرے دوبارہ، اور ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے بھی اس سے آئی تھنک بڑا سبق سیکھا ہے کہ آئندہ کے لیے کبھی اس طرح کی ایسے موقع پہ نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ سانحہ 9 مئی کو 1 سال مکمل ہو گیا، چند شرپسند عناصر نے ملکی املاک، فوجی منصوبات کو نشانہ بنایا، شہدا کی بے حرمتی کی اور ان کے مجسموں کو نذر آتش کیا، یادگاروں کی توہین کی گئی، مشتعل افراد نے میاں والی ایئر بیس پر حملہ کیا، کروڑوں کی املاک تباہ ہوئی، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر حملہ آور ان بلوائیوں نے وہ کیا جو 75 سال میں دشمن بھی نہ کر سکا۔ سانحہ 9 مئی ملک پاکستان کی تاریخ میں سیاہ باغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ پروگرام نیوز نائٹ میں سیاسی، مذہبی شخصیات اور سول سوسائٹی کے ارکان نے 9 مئی کی شدید الفاظ میں مذمت کی، کہا پوری قوم پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ تخت لاہور ایک مرتبہ پھر جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے پیچھے پڑ گیا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو غیر فعال کرنے کی تیاریاں مکمل، 10 مختلف محکموں کے اسپیشل سیکریٹری تعینات کرنے کا فیصلہ، اسپیشل سیکریٹری اپنے شعبے کے صوبائی سیکریٹری کو جواب دہ ہوں گے، وزارت خزانہ کی جانب سے مراسلہ جاری۔ جنوبی پنجاب میں مسافر جدید سفری سہولیات سے محروم، ملتان کے لاڑی اڈوں پر سہولیات کا فقدان، بہاولپور میں جنرل بس اسٹینڈ کی حالت زار، 15 سال بعد بھی نہ بدلی، آگ برساتی گرمی میں بیٹھنے کی جگہ، نہ ٹھنڈے پانی کی سہولت، جا بجا گندگی کے ڈھیر، مخدوش حالت میں مسافر خانہ بے بسی کی تصویر بن گئے۔ میاں والی جنرل بس اسٹینڈ مسائل کا گڑھ بن گیا، مسافر شدید مشکلات سے دوچار، مظفر گڑھ میں جنرل بس اسٹینڈ کا منصوبہ ابھی تک مکمل نہ ہو سکا، سرکاری بس اسٹینڈ نہ ہونے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا، شہری اوور چارجنگ کی شکایات بھی کرتے نظر آئے۔ بہت زیادہ مشکلات ہیں سر، نہ بیٹھنے کی جگہ نہ جانے کی جگہ، انتظار کرتے ہیں، کافی ذلیل کرتے ہیں گاڑی والے۔ ساری یار حکومت ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا نا ساری میاں علی کو اڈے تے سہولت دیتی ونجے، سارے کو نہیں کوئی پانی انتظام ہے، اس تو بعد سہانے تے گاڑی کھلوے نا، دھوپ گرمی بہت زیادہ ہے، نہ بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ کوئی پینے کا پانی کا بندوبست ہے، نہ واش روم کا انتظام ہے۔ یہ آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں، کسی نے کوئی ٹاٹ لگائے ہوئے ہے، کسی نے ترپال لگائے ہوئے، خود بیٹھتے ہیں، آنے والے مسافروں کو بہت مشکلات کا سامنا۔ بجلی کی قیمت میں 2 روپے 84 پیسے اضافہ، رحیم یار خان کے شہریوں نے بجلی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا، مہنگائی سے پریشان شہری حکومت پر پھٹ پڑے، کہتے ہیں کہ مہنگائی سے جینا مشکل ہو گیا، اعلیٰ حکام سے بجلی سستی کرنے کی اپیل۔ بہاول نگر میں گندم خریداری مراکز پر کسان خوار ہونے لگے، باردانہ کا حصول کسانوں کے لیے وبال جان بن گیا، کسان گندم غلہ منڈیوں میں سستے داموں فروخت کرنے پر مجبور۔
महंगे दामों खाद खरीदकर फसल तैयार की। पीरोवाल में गंदम की खरीदारी न होने पर काश्तकार परेशान। कहते हैं अब गंदम फरोख्त करने का वक्त आया तो हुकूमत ने मुंह फेर लिया। उधर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल के अहकामात पर चवकलां पास्को सेंटर पर बारदाना की मुनसफाना तकसीम का अमल शुरू। मुल्तान में रेवेन्यू बोर्ड इस्तेमाल की छुट्टी के बाद सैकड़ों केसेस इल्तवा का शिकार। 1.5 माह से मेंबर इस्तेमाल के केसेस की समाअत न होने से साइलिन को मुश्किलात का सामना। साइलिन और वकला ने ज़ेरे इल्तवा केसेस फौरी निपटाने का मुतालबा कर दिया। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 2000 रुपए इजाफा। 24 कैरेट सोना 2,38,500 रुपए फी तोला हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। हर जिले में स्पेशल एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का फैसला। पहले फेज के लिए 6 करोड़ 51 लाख के फंड्स की मंजूरी। खसूसी बच्चों के लिए तरबियत याफ्ता टीचिंग स्टाफ भर्ती करने का हुक्म। महकमे माल की डिजिटाइजेशन के लिए फंड्स की मंजूरी। CTD को जदीद सिक्योरिटी आलात की खरीदारी के लिए फंड्स मंजूर। वज़ीर आला रोशन घराना प्रोग्राम। फील्ड अस्पतालों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर। पंजाब में किताबों की खरीदारी का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। जारी टेंडर में बड़े पैमाने पर मुबैना बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरीज के तहत 7 करोड़ रुपए मालियत से किताबों की खरीदारी में मखसूस इदारों पर नवाशात। पब्लिशर्स ने वज़ीर आला पंजाब को मुरासला भी जारी कर दिया। बहावलपुर में 18,70,000 एकड़ पर कपास काश्त की जाएगी। महकमे ज़राअत कपास की बेहतर फसल के हसूल के लिए मुतहरिक ज़राई अफसरान और पेस्टिसाइड डीलर्स के माबैन इजलास। 20 मन फी एकड़ कपास का हसूल मुमकिन बनाने का अज़्म। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम खरीदारी के लिए पास्को की मुआवनत लेने का फैसला। मुजफ्फरगढ़ और लिया में पास्को के 32 मराकज पर टीमें तैनात। मुतल्लिका मौजू के काउंटर भी फाल कर दिए गए। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान का इंसदादे डेंगू मुहिम में तेजी लाने का हुक्म। कहा कि डेंगू के मरीज रिपोर्ट होने पर मुतल्लिका एरिया इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंसदादे डेंगू मुहिम में अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल फौरी हल करने के अहकाम जारी। जनूबी पंजाब में सूरज का पारा हाई। अवाम बिलबिला उठे। शहर ओलिया में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुजफ्फरगढ़ और गिरदनवाब में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। हीट वेव का खतरा बढ़ गया। शहरियों को मशरूबात के स्टॉलों पर रश।